السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لاکھوں علی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 24واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 24واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے اس پر بات کی تھی کہ مالی عبادت بنانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ جہاں ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ طریقہ بھی اسلام کا بتایا ہوا ہو، یعنی اسلام میں پسندیدہ طریقہ ہو تو ہمارا مال مالی عبادت بنتا ہے، ورنہ پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے صرف اللہ کے راستے میں مال دے کر چھوٹ نہیں جانا چاہیے، ان شرائط کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ مال کا شکر ادا کیسے کیا جائے اور اس کا شکر ادا نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اور اس کے اوپر صرف شکر گزاری کا حکم دیا کہ بس الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے الفاظی شکر کے ساتھ میں کچھ کام کا ذمہ بھی عطا کیا کہ جب تک ہم اس ذمے کو پورا نہ کریں وہاں تک الفاظ کے ذریعے سے اس کا شکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو مال میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی کیا ہے کہ جب آپ مالی کے نصاب بن جاؤ اور آپ کے نصاب پر 1 سال گزر جائے تو آپ صرف شکریہ کہہ کر کے اس ذمے سے نکل نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ اس زکوٰۃ کو آپ درست طریقے سے ادا کریں گے تبھی وہ آپ کا شکر مکمل ہوگا، ورنہ وہ شکر مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں نصاب کے لائق مال ہے تو آپ اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ نکالو اور غریبوں کو پہنچاؤ، تب تمہارا یہ شکر ادا ہوگا۔ بغیر اس کے تم عید کے دن صرف الفاظ کے ذریعے سے اللہ کا شکر بجا لاؤ تو تمہارے حق میں وہ شکر یہ مکمل شکر نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ مالی کے نصاب ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اگر آپ عید کے دن سے اللہ کا شکر بجا لاؤ اور قربانی نہ کرو تو آپ کا وہ الفاظ کا شکر جو ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں ایک اور مطالبہ کیا گیا تھا
وہ مطالبہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو عبادت بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہی ہے، چاہے وہ فرض عبادتیں ہوں، مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں اللہ نے کچھ الگ سے فرض نہیں کیا ان میں الفاظ کے ذریعے سے شکر بجا لانا یہ شکر گزاری بن جاتا ہے، مگر جن نعمتوں کے ملنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کا ذمہ ہم پر رکھا، تو جب تک اس ذمے سے ہم سبکدوش نہ ہو جائیں وہاں تک وہ شکر گزاری مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب شکر گزاری مکمل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ ناشکرے میں شمار ہوتے ہیں، اور ناشکرے میں شمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، جیسے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ناشکری پر عذاب کی وعید رکھی اور شکر گزاری پر نعمت بڑھانے کا آپ کے لیے وعدہ فرمایا، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسا شکر ہم ادا کریں تو شکر گزاری ہو سکتی ہے۔ تو جن امور میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کو مقرر کر دیا گیا ہو اور اس کو آپ پورا نہ کرو تو آپ کی شکر گزاری مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، جیسے اگر آپ نے اپنے مال میں سے نفل طور پر بہت کچھ صدقہ نکالا، بہت کچھ صدقہ آپ نے دیا، لیکن نفل کے طور پہ دیا، اپنی طرف سے دیا، مگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی مگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے مال کا شکر ادا کر لیا الفاظ کے ذریعے سے یا نافلہ صدقہ دے کر کے ادا کر دیا، نہیں، الفاظ کا شکر اچھی بات ہے اور نافلہ صدقہ آپ کی چوائس ہے، رہ گیا فرض، وہ اللہ کا تقاضا ہے۔ تو جب تک اللہ کا تقاضا پورا نہ کیا جائے وہاں تک نہ الفاظ آپ کے لیے کام کے ہو سکتے ہیں، نہ صدقہ نافلہ آپ کے لیے کام کا ہو سکتا ہے، جب تک کہ اللہ کا تقاضا پورا نہ کیا جائے۔ تو زکوٰۃ میں ان تمام چیزوں پر جانے سے پہلے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے تقاضے پر عمل کرے اور اس کے بعد نوافل میں جائے تو وہ خود بن جائے گا۔ جب تک اس شکر پر نہیں آئیں گے جو اللہ نے تقاضے کے طور پر رکھا ہے وہاں تک دوسرے آپ کے شکر جو ہیں وہ نامکمل ہوں گے اور نامقبول ہوں گے۔ اس وجہ سے عمل کر کے گزر جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اسلام نے جو اصول مقرر فرمائے ہیں ہم اپنے عمل کرنے سے پہلے ان اصول کا بھی لحاظ کریں اور اس کی رعایت کریں تاکہ ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ فتوح الغیب میں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بے وقوف ہے، اس کے پاس میں عقل کا چھینٹا تک نہیں ہے کہ جو نوافل اور مستحبات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور واجبات اور فرائض کو بھولے ہوئے ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ واجبات و فرائض کو بھول کر کے جو نوافل اور مستحبات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ راضی نہیں کر رہا ہے، وہ بے وقوف ہے، اس کے پاس میں عقل ہی نہیں ہے کہ جو مطالبہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک تو اس پر عمل نہیں کرے گا تو تو اپنی چوائس کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیسے کر لے جائے گا؟ ہاں، مطالبات کو پورا کر لے، اس کے بعد چوائس کی اجازت ہے۔ تو ہمارے غوث پاک نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ جن عبادتوں میں تقاضے ہیں،
جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے وہاں تک اپنی چوائس کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو الفاظ کا شکر اپنی جگہ پر، مستحبات کے ذریعے سے شکر کا بجا لانا اپنی جگہ پر، لیکن تقاضوں پر عمل کے بغیر اگر اس میدان میں کودا جائے تو وہ اعمال ہمارے معلق چھوڑ دیے جاتے ہیں، قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے تقاضے اور اس کے بعد میں اپنی چوائس کی عبادتیں۔ یہ ایک اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تو واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا نفل صدقوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، واجب صدقوں کا ترک کرنے والا نفل صدقوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ارے چلو بھائی، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقاضے کتنے امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں، وہ ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں نا، اس لیے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جب ڈیپ میں جاؤ نا تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی، پھر پتہ چلتا ہے اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں رمضان شریف کے مقدس روزے، پورا مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے بچ کے رہتے ہیں، نیت کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لے جاؤں۔ یہی تو انٹینشن ہوتا ہے نا، ورنہ کون بھوکا رہتا ہے، کون پیاسا رہتا ہے؟ کوئی بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا کہ رمضان شریف میں میری رضا یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تجھے نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانا ہے تاکہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ تو ہم اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اتنا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی رضا کے لیے، بس کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، بس رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کسی تقاضے پر عمل نہ کیا جائے، حالانکہ یہ بھی تقاضا ہے مگر ہر تقاضا دوسرے تقاضے کے ساتھ میں کمبائن ملا ہوا ہے، چین کی طرح سے کہ چین میں سے کڑیوں کو نکال دو تو کچھ نہیں ہے، ملا دو تو وہ چین بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرائض ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دیے گئے ہیں، واجبات ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دیے گئے ہیں، یہ تقاضے ہیں۔ تو تقاضے پر ایک تقاضے کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرا تقاضا مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو تقاضوں کو چھوڑ کر کے آپ اپنی چوائس کی عبادتوں سے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ کاش یہ سمجھ لے جاتے نا، مسجدیں خالی نہیں ہوتی، فرائض میں ہم غافل نہیں ہوتے، واجبات کے بارے میں ہمیں کہنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی، مگر حقیقتوں کو نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے یہ سارے پرابلم ہیں۔ تو رمضان شریف کے مکمل روزے آپ نے رکھ لیے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور عید کے دن تم صدقہ فطر نکالو، اگر مالی کے نصاب ہو اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے، اور نہیں نکالو گے تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں پورا مہینہ جو تم نے روزہ رکھا وہ اللہ معلق چھوڑ دے گا، اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو اس واجب سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ اب اندازہ لگاؤ، حالانکہ دینا تو وہی 3.5 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ جتنا آگے بڑھو آپ کا ثواب کا ہے، لیکن منیمم پر بھی جاؤ تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ پورے مہینے کا روزہ میں نے رکھا، وہ سب فرائض اتنے اوپر ہیں، اور جب قبول کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے کہ جب تک صدقہ فطر نہیں نکالے گا تو میں تیرا روزہ قبول نہیں کروں گا۔ ادھر صدقہ فطر ادا کر دے اور ادھر روزہ مقبول ہو جائے۔ اللہ کو غریبوں سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ نے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ اللہ تیرا راستہ کون سا ہے جس میں خیرات کریں؟ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ 10 آئٹم کو اللہ نے سنا دیا، یہ میرے راستے ہیں۔ تم مجھے یہ تلاشنا چاہتے ہو خدا کا راستہ کدھر ہے؟ تو انما الصدقات للفقراء کہہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے فقیروں کی امداد یہ بھی خدا کا راستہ ہے، مسکینوں کی امداد خدا کا راستہ ہے،
ہر ضرورت مند کی امداد خدا کا راستہ ہے. کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہو اس کو قرض سے نکالنا خدا کا راستہ ہے. کوئی آدمی بیمار ہے علاج کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر کے اس کا علاج کرا دینا یہ اللہ کا راستہ ہے. پتہ یہ چلا اللہ کا راستہ صرف قرآن سے مت تلاشو, قرآن میں بھی خدا کا راستہ ہے اور ان ضرورت مندوں کی ضرورت میں بھی خدا نے اپنی رضا بھی رکھی ہے اور اس کو بھی اللہ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے. اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے نا تو وہ آدمی غریب رہنا مالدار رہنے سے زیادہ پسند کر لے کہ خدا نے غریبوں کی مدد کو اپنا راستہ قرار دیا ہے. وہ ہمارا راستہ ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرماتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر. ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رزق ملتا ہے اس میں بھی کمزور کی مدد شامل ہے اور ہمیں جو کچھ عطا کیا جاتا ہے رب کے جانب سے اس میں بھی ضعیف اور کمزور لوگوں کی یعنی اثر ان کا ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے. تب چل کے ہمیں یہ روزی ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے یہ سب کچھ ملتا ہے. غریبوں کا راستہ بتایا اللہ نے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو یعنی ان غریبوں ان مساکین کو اٹھاؤ اور ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو تو سمجھو کہ رب تمہارا راضی ہو گیا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤ اس کے بارے میں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ کل بروز قیامت ایک آدمی کو خدا کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ اس سے کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا میرے مولا تو رب العالمین ہے سارے جہاں کو تو کھلاتا ہے تجھ کو میں کیسے کھلاؤں تجھ سے پاک ہے میرے مولا. تو رب فرمائے گا فلاں غریب آدمی بھوکا تھا تجھے پتا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا. اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کھلانے کا بدلہ میرے پاس پاتا. مگر الفاظ پر غور کرو کہ اللہ کہتا ہے تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا یعنی اس کو کھلانا مجھے کھلانا ہے. اللہ اس سے پاک ہے مطلب یہ ہوا کہ اس کو کھلانے سے رب تجھے اس کا بدلہ دیتا تو اس فقیر کو کیوں بھول گیا. تو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے سے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا. گویا کہ غریبوں کے ساتھ میں رب لگا ہوا ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ غریب ہے تو کم نصیب ہے. کم نصیب نہیں ہے وہ اللہ کی حکمت ہے. وہ خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے مگر جس کو نہیں دیا ہے اسے ذلیل مت سمجھنا. خدا یہ کہتا ہے کہ اس کو کھلانا گویا رب کو کھلانا ہے. اس کا درجہ تو سمجھو اس کا مقام تو سمجھو. اگر یہ درجہ اور مقام سمجھ لے جائے نا تو آدمی مالدار رہنے سے غریب رہنا پسند کرے. اور اس کے بعد پھر رب اس سے فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ پھر عرض کرے گا میرے مولا تو رب العالمین ہے تو اس سے پاک ہے میں تجھے کیسے پلاؤں. تو اللہ فرمائے گا فلاں پیاسا اس کو ضرورت تھی کہ تو اس کو پانی پلاتا. ان کے پاس میں پانی نہیں تھا تو پانی کا انتظام کر دیتا. تو نے انتظام نہیں کیا. اگر تو ان کو پانی پلاتا گویا تو اپنے رب کو پانی پلاتا. الفاظ پر غور کرو رب پاک ہے مگر رب کہہ رہا ان کو پلانا گویا رب کو پلانا ہے رب کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ عرض کرے گا میرے مولا تو رب العالمین ہے تو سارے بیماروں کو شفا دینے والا ہے تو اس سے پاک ہے کہ بیمار ہو. تو اللہ فرمائے گا فلاں آدمی بیمار تھا تجھے پتا تھا پھر تو اس کی تیمارداری کے لیے کیوں نہیں پہنچا.
تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو سمجھتا تو تو اس کا بدلہ میرے پاس میں پاتا، مگر اللہ نے اس کو یہ کہا کہ میں بیمار تھا تو میری بیمارداری کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے، مگر پھر بھی ہمارے دماغوں سے نزدیک کرنے کے لیے کہ کہیں ہم کسی بیمار کو ذلیل نہ سمجھ لیں اور کسی پیاسے کو ہم حقیر نہ سمجھ لیں اور کسی بھوکے کو ہم بد نصیب نہ سمجھ لیں، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کی دولتوں کے ساتھ میں خدا ملا ہوا نہیں ہے اور اسی کو نصیب شمار مت کرنا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوکا ہے مگر خدا اس کے ساتھ میں ہے، پیاسا ہے مگر خدا اس کے ساتھ میں ہے، بیماری کے بستر پر لیٹا ہے اور خدا اس کے ساتھ میں ہے۔ خدا کا راستہ یہی ہے، اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو ان کی مدد میں لگ جاؤ تو خدا تمہیں مل جائے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ حدیث میں یہ راستہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، ان کی تیمارداری یہ خدا کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کو کھلانا ان کو پلانا خدا کو پانے کا ایک ذریعہ۔ ایک آسان مثال بھی آپ کو بتاؤ، دیکھو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ اس کو بھی روزہ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم میں سے سب کے پاس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے، کہ سب صحابہ تو مالدار نہیں تھے، کتنے تو اتنے غریب تھے کہ وہ جو مقام صفہ ہے وہاں بیٹھنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جا۔ حدیث میں آیا اتنے غریب تھے کہ ان لوگوں کے پاس میں سطر چھپانے کا اینف کپڑا نہیں تھا، وہ لوگ جب بیٹھتے تھے تو ہاتھ سے کپڑے کو دبا کے بیٹھتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں سطر کھل نہ جائے، جن کے بدن پر چھپانے کا اینف کپڑا موجود نہیں تھا۔ اتنے غریب بھی صحابہ تھے، وہ کیسے اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے، میں کسی کو کیسے افطار کرا سکتا ہوں؟ تو سوال کیا صحابہ نے، حضور سب کے پاس میں استطاعت نہیں کسی کو افطار کرائے تو وہ یہ ثواب کیسے پائے گا؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک گھونٹ پانی پلا دو اور ایک کھجور کھلا دو اگر کسی روزے دار کو، پھر بھی تمہیں یہ ثواب مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا ہی کھلا دو، اور جس نے روزے دار کو پورا پیٹ بھر کے کھلا دیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مالی عبادت کو معمولی مت سمجھو، مالی عبادت بہت بڑی ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی کو وہ نیچے سے لے کے اوپر تک لے جاتی ہے۔ تو فرما ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو نے روزے دار کو، پھر بھی تجھے روزے کا ثواب مل گیا کہ تو نے روزے دار کی مدد کر دی ہے۔ صحابہ کو آسانی ہو گئی کہ چلو ایک گھونٹ پانی تو کہیں سے لے کے پلا دے، کہ ایک کھجور تو کوئی بھی غریب کھلا دے گا، تو ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ ثواب ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو ثواب حاصل کرنے کی فکر تھی نا، اس لیے سوال کرتے تھے، اور آج تو ہمیں حاصل ہی نہیں کرنا ہے، اس لیے بولتے ہیں تو اس کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ اس کے آگے ہم جاتے نہیں، ان کے سامنے بات ہوتی تھی نا تو فوراً یہ خود سوچتی ہم یہ نیکی کیسے حاصل کریں گے، تو غریبوں نے سوال کر دیا تو میرے آقا نے ان کو تسلی عطا فرما دی، اور پھر فرما کہ اگر بھر پیٹ کھلاؤ تب تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مال عبادت اتنا اٹھاتی ہے کہ ایک روزے دار کو کھلا دیا بھر پیٹ تو سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے۔ وہی ہمارے صحابہ
جب صحابہ کرام میں کچھ مالدار تھے وہ اپنے مالوں سے وہ زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، صدقات نکالتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے، مگر وہی جو اصحاب صفہ تھے اتنے غریب تھے کہ پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، کوئی کھلاتا تو کھاتے تھے ورنہ بھوکے ہی رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس تو پیسہ تھا نہیں، اس لیے یہ تو تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں، میں صدقہ کروں اور مالی عبادت میں حصہ لے لوں۔ تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں بہت سارے وہ ہیں جو مالدار ہیں، متمول ہیں، ان کے پاس میں دولت ہے، ثروت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب مال دے کر کے وہ اللہ سے مالی عبادت کے ذریعے بھی اس کا قرب پا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس میں کچھ ہے نہیں، تو ہم تو کیسے مالی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بدنی عبادت کرتے ہیں، مالی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا یہ تو آگے نکل جائیں گے اور ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کو فکر تھی صرف نیکیوں میں آگے نکلنے کی، فاستبقوا الخیرات پر نیکیوں میں آگے، حسد نہیں تھا، آگے نکلنا چاہتے تھے۔ ہمارے آقا تسلی دیا کرتے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرما، میرے صحابہ تمہارے پاس میں مال نہیں ہے، تم مالی عبادت نہیں کر سکتے ہو، مگر تم چاہتے ہو کہ تم نیکیوں میں ان مالدار صحابہ کے برابر ہو جاؤ، آؤ میں تمہارا نبی ہوں، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں جو چاہے تمہیں عطا کر دوں، آؤ وہ مال سے آگے نکل جائیں گے اور میں تمہیں ایک تسبیح دیتا ہوں، اس تسبیح کو پڑھنا تو میرا رب تمہیں ان مالدار صحابہ کے ساتھ نیکیوں میں کر دے گا، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ دولت نہیں ہے پھر بھی تمہیں اللہ ثواب میں ان کے برابر کر دے گا۔ اللہ کے رسول بتائیے کون سی تسبیح ہے ہم بھی پڑھیں گے؟ وہی تسبیح فاطمی اپنے جو پڑھتے ہیں نا، وہی حضور نے ان کو بتائی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 اور لاس والا 34 مرتبہ 100 کا عدد مکمل کر لینا، یہ پڑھنا ہر نماز کے بعد میں، یہ پڑھنا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر پیسے صدقہ کیے ہوئے ان مالدار صحابوں کے برابر کر دے گا۔ تو ان کو ایک بہت اچھی بات مل گئی نا، وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ چلو بغیر مال کے بھی ہم آگے نکل جائے گا، آگے نکل جائے گا۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مالدار صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ الگ سے کچھ پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، تو کسی طریقے سے انہوں نے ان لوگوں سے راز معلوم کر لیا کہ بھائی یہ تم کیا پڑھتے ہو۔ تو ایک نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو حضور کے پاس میں گئے تھے، ہم نے کہا کہ مالدار لوگ تو پیسوں سے صدقہ کر کے بہت آگے نکل جا رہے، ہمارے پاس ہے نہیں، تو حضور ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم کو بھی آگے جانا ہے۔ تو حضور نے ہم کو یہ تسبیح بتا دی۔ اب مالداروں کو پتا چلا نا، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا، نماز کے بعد یہ بھی پڑھنا شروع کر دی۔ اب ان کو غریبوں کو پتا چلا، وہ حضور یہ بھی اس میں بھی شامل ہو گئے، تو حضور کے پاس گئے، حضور یہ مالداروں کو پتا چل گیا، جو تسبیح آپ نے ہمیں دی تھی نا تو ہم پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے ہم سے معلوم کر لیا، اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اب تو یہ آگے نکل جائیں گے، چونکہ مال بھی ہے، پھر یہ تسبیح بھی شروع کر دی۔ تو ہمارے آقا نے ہنس کر کے ارشاد فرما، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ میرے صحابہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا نا، اب تم نے اس کو لکھ کر دیا، ان تک بتا دیا، اب وہ آگے نکل جائے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ میں نے تمہیں ایک بتا دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی مالی عبادتوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے، مگر اس میں شرائط یہ ہیں کہ جو تقاضے ہیں پہلے ان کو پورا کیا جائے نا، تب چل کے آدمی آگے نکلتا ہے۔ تو غریب رہنا، اگر ان احادیث کو سن لیا جائے نا تو آدمی غربت کو بھی اپنے لیے راحت سمجھے گا کہ مجھے کوئی معمولی چیز نہیں ملی ہے، بہت بڑی چیز ملی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ عبد نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، آپ کی چوائس۔ آپ کہہ دو کہ بادشاہ نبی تو پوری دنیا کی حکومت، ظاہری حکومت یوں تو تھی آقا کے ہاتھ میں، مگر ظاہری حکومت کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہم آپ کو بنا دیں گے، صرف بولنا ہے آپ کو، یہ کہہ دو کہ مجھے بادشاہ نبی بننا ہے تو پوری دنیا کا کنگڈم آپ کے حوالے کیا جائے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عبد نبی بننا تو پھر
اسی کے اعتبار سے دنیا میں ظاہری پوزیشن اچھی نہیں ہوگی، مالی تنگی محسوس ہوگی، اختیاری اعتبار سے آپ کی چوائس ہے۔ تو حضور حضرت جبریل کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ پتہ چلتا تھا کہ وہ مشورہ لے رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اب نبی بننا پسند کیجئے، اس لیے کہ عبد ہونا یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اس لیے آپ اس میں رہیے۔ تو آپ نے کنگڈم والا چھوڑ دیا کہ چلو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ پھر دعا کرتے میرے مولا مجھے کھانا دینا ایک دن اور ایک دن نہ دینا، تاکہ میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن نہ ملے تو تکلیف کے ساتھ میں صبر کا مزہ حاصل کروں۔ یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے اتنی دولت مل جائے، یہ دعا کی۔ اور جب اپنی آل کی طرف آئے تو کہا اے اللہ میری آل کو صرف قوت عطا کرنا جس سے وہ زندہ رہ سکے، اپنی آل کے لیے بھی مال کی آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پتہ یہ چلا اس جانب فقیری کے جانب، غریبی کے جانب ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر آدمی سمجھ جائے تو اس میں رہنے کو اپنے لیے مالداروں کی طرف رہنے سے زیادہ پسند فرمائے۔ ہمارے آقا نے دعا فرمائی، غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، میری موت مسکینوں کے اندر کرنا، اور کل بروز قیامت مجھے مسکینوں کے اندر اٹھانا۔ حضور نے تینوں عالم کے اندر اپنے آپ کو مساکین کے اندر رکھنے کو پسند فرما۔ حیات یہ عالم، موت عالم برزخ، اور پھر اٹھنا عالم آخرت، تینوں عالم کے اندر حضور کی چوائس اس دعا کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے مولا دنیا میں بھی مسکینوں کے زمرے میں رکھنا، عالم برزخ میں بھی مجھے انہی کے زمرے میں رکھنا، اور آخرت میں بھی انہی کے زمرے میں اٹھانا۔ مالداروں کے زمرے کی بات ہی نہیں کی، تینوں عالم میں سے کسی عالم میں نبی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دولت اچھی چیز ہے کہ اس سے آدمی کو فاقہ نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں پرابلم بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر اس دولت سے تم نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں صحیح راستے پر نہیں رکھا اور غلط راستوں کے شکار ہو گئے تو یہ دولت تیرے لیے ہلاکت بن جائے گی۔ اللہ نے جو تقاضے فرمائے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو ہلاکت کا باعث بن جائے گا، اور اللہ نے جو شکر کا مطالبہ کیا اس شکر کو تو نے پورا نہیں کیا تو ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو ادھر بے شمار ہلاکتیں موجود ہیں، نعمت ہے مگر سینکڑوں ہلاکتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں آدمی کے پاس سے صبر ہے، ایک صبر کر لے جائے اس کے لیے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غریبی کے جانب ایک حکمت ہے، اور اس حکمت کے ساتھ میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ خود ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سوچ کے بولو۔ تو کہا حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ تیار ہو جائے اس فقر کے لیے کہ جیسے پانی کا ریلا پہاڑ کے جانب سے زمین کی طرف آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں فقر و فاقہ اس کے پاس میں آئے گا۔ کیا اس کے لیے تیار ہو؟ اگر ہو تو میری محبت کا دم بھرو۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں محبت کا دم بھرنے کو کہا جا رہا ہے وہاں بھی فقیری کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ادھر امیری نہیں ہے، ادھر دولت نہیں ہے، ادھر کنگڈم نہیں ہے، ادھر یہ سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنی دولت سے نہ نکل جائے، اپنی تمام خواہشات سے نہ نکل جائے، اپنی دنیا سے نہ نکل جائے، اس کے بعد
اپنے نفس سے نہ نکل جائے وہاں تک وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کا قرب ملا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب تک ان چیزوں سے نکلا نہ جائے وہاں تک قرب خدا یعنی دوستانہ خدا کا میسر نہیں آ سکتا ہے۔ رکاوٹیں ہیں یہ ساری چیزیں جسے ہم دولت سمجھ رہے ہیں، نعمت سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے بہتری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اتنی حکمت ہوتی نہ تو ہمارے آقا اس جانب رہنے کو پسند نہ فرماتے ہر عالم کے اندر۔ عبس وتولی کی سورت جو قرآن میں نازل ہوئی نا تو اس میں غریب صحابہ حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور حضور سے باتیں سنتے تھے۔ دنیا کی طرف ان کی توجہ بہت کم رہتی تھی، اس لیے دنیا کماتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس میں کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، مگر اتنا ہے کہ حضور کے پاس رہ کے حضور سے باتیں سیکھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے اور وہ دین کا اچھا کام کرتے تھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، سب سے بہتر وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ حضور سے بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے۔ جب کافروں کے سامنے حضور نے کہا کہ تم بھی آؤ اور تم بھی باتیں سنو، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے لیکن کم سے کم مجلس میں آ کے سنو تو صحیح، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، آپ کی مجلس میں تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور سب غریبوں کے نام گنا ہے کہ ایسے غریب لوگ بیٹھتے ہیں جو ہماری غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ان لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو غریب صحابہ کو گنایا اور اس کے بعد انہوں نے حقیر سمجھا ان صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم آپ کی میٹنگ میں نہیں آتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے یہ سوچا کہ بھئی چلو ہدایت دینی ہے تو صحابہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا، ان کو سائڈ پہ کیا جائے، ان کو کہا جائے بھئی تم مت آنا، ان کو آنے دو اور ان کو سننے دو۔ ہمارے آقا کا انٹینشن الگ تھا، یہ نہیں تھا کہ غریب کو حقیر سمجھ کر کے نکال رہے تھے، نہیں، معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ نبی تھے، معصوم تھے، مگر ہمارے آقا کو ہرس تھی، حریص تھے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تو ہمارے آقا نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ایسی مجلس سجائیں گے کہ ایسا کوئی نہیں رہے گا، تم آ کے بیٹھنا اور سننا۔ تو میرے رب نے ناگوار کیا، نہیں میرے محبوب، ان غریبوں کو یہاں سے ہٹاؤ گے نہیں، ان مالداروں کو آ کے سننا ہو سنیں، نہ سننا ہو نہ سنیں، مگر ان کی خوشی کے خاطر تیرے پاس میں محبت کے ساتھ بیٹھنے والوں کو الگ نہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، غریب رہے گا، مالدار کو آنا ہو آئے، نہ آنا ہو چلا جائے۔ حکمت ہے، حکمت کے ساتھ میں ایک بہت بڑا راز ہے اس غریبی کے جانب کہ جہاں نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مت ہٹانا، دوسرے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں۔ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا۔ اس میں بھی یہی کہا کہ ان کو ہٹانا نہیں، تمہاری نگاہ ان سے نہیں ہٹنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور وہ اہل ثروت ہیں، وہ اللہ کی رضا کے طلبگاروں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ غریب وہ ہیں اس لیے، وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اللہ ان کے ساتھ میں۔ محبوب ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، مالدار ہٹ جائے تو نکال دو، کوئی بات نہیں ہے، غریب نہیں ہٹیں گے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کو ان حاجت مندوں سے کس قدر محبت ہے، کس قدر محبت ہے۔ ایک حدیث اور سناؤ تاکہ دنیا میں جو مالدار ہے نا ان کے سر بہت اوپر ہو جاتے ہیں دولت کی وجہ سے، ان کو تو کوئی ان کے گھر کلیکشن کرنے جاتا نا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم ہی سب کچھ ہے اور ان لوگوں کو ہمارے پاس میں مانگنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھے، اور اس پر میں ابھی جو اس کے شکر گزاری نہ کرنے پر جو انجام ہے وہ تو آج تو نہیں ہو پائے گا، تو وہ تو انشاءاللہ اپنے کل اس پہ جائیں گے، لیکن آج میں اسی ٹاپک کو یہ مکمل کر رہا ہوں۔ ان کے سر بہت اونچے ہو جاتے ہیں،
کہ وہ ہمارے پاس دولت ہے ان کو آنا پڑا، ہمارے پاس دولت ہے ان کو آنا پڑا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین سے، عائشہ کل بروز قیامت تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہو؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ مالداروں کے دروازے پر مت جانا، تو میری تمہارے ساتھ میں ملاقات ہو جائے گی، بس یہ کام کرنا، مالداروں کے یہاں مت جانا۔ اب اندازہ لگا، غریبوں سے روکا نہیں روکا، ضرورت مندوں سے روکا نہیں روکا، بیماروں علیل سے روکا نہیں روکا، نبی اس جانب کسی سے نہیں روک رہے۔ غریب کے بھی پاس جانا، مسکین کے بھی پاس جانا، محتاج کے بھی پاس جانا، علیل کے بھی پاس جانا، ہر ضرورت مند کے پاس جانا۔ لیکن عائشہ اگر تم کل بروز قیامت مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو امیروں کے دروازے پر مت جانا۔ غور کرو کیوں روکا جا رہا؟ امیروں کے دروازے پر مت جانا اس لیے کہ دولت آدمی کے پاس میں آتی ہے تو اس کے پاس میں تکبر آتا ہے، اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا، رائے کے دانے کے برابر۔ کبریائی صرف خدا کی ہے، بڑائی صرف خدا کی ہے۔ تم بندے ہو، تم عاجز ہو، تمہیں ہر وقت منکسر رہنا ہے، اور تمہیں ہر وقت اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں اور اہل ایمان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، تمہیں مومنوں کے آگے جھک کے رہنا ہے اور جھک کے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما، قرآن نے فیصلہ فرما۔ تو جن لوگوں کے پاس میں دولت آتی ہے نا، تو صرف دولت آتی اور وہ عیش کر لیتے الگ بات تھی، مگر دولت والوں کے پاس میں جو کبر آتا ہے، جو غرور آتا ہے، جو تکبر آتا ہے، جو ہر دولت مند کے ساتھ اللہ ماشاء اللہ دنیا میں شاید کوئی ہو کہ جس کو اللہ نے وافر دولت دی ہو اور وافر اس کو متواضع اور منکسر بنایا ہو، بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ دولت آتی ہے تو تکبر آ ہی جاتا ہے، اور جب آدمی کے دل میں تکبر آتا ہے تو حضور نے فرمایا رائے کے دانے کے برابر بھی ہو کبر، جنت میں نہیں جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو فرما کہ کبر والے ہیں وہ اصحاب الیمین نہیں ہے، اصحاب الیمین تو یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرما سنو، نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا کنگڈم عطا کیا تھا، نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں وہ جائیں گے، باقی انبیاء پہلے جائیں گے، اور جن نبیوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے وہ جنت میں ان نبیوں کے بعد میں جائیں گے۔ پھر ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور سن لو، غریبوں کو جو دیندار پرہیزگار ہیں وہ غربا اور مساکین جنہوں نے اللہ کی حکمتوں کو سامنے رکھ کر کے صبر کیا، دین نہیں چھوڑا، دین پر رہے، اللہ قیامت کے روز 500 سال پہلے ان غریبوں کو جنت میں جگہ دے گا، اور 500 سال تک مالدار لوگوں کا حساب ہوگا، ویٹنگ میں ہوں گے، اور پھر حساب مکمل ہوگا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم ہی میں جانا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دولت کے آنے کے ساتھ میں خطرے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر غریبوں کی تعریف کی گئی، اور اللہ نے کچھ ہم سے مانگا، مطالبہ کیا، مجھے قرض دو، مجھے قرض دو۔ میرے اللہ تجھے قرض کی کیا حاجت؟ کہا غریب میرا ہے، میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ ضرورت مند میرا ہے، میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو مالداروں کو دے کر مانگا تو خدا نے اس جانب کہا یہ میرے پیچھے ہے، میں آگے ہوں، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اس کو دینا ہے، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اس سے دینا ہے۔ پتا چلا ایک غریب کا درجہ کتنا اونچا ہے
کہ رب ان سے کہہ رہا ہے رک، میں تیرے لیے مانگ کے لاتا ہوں امیروں کی، میں ان کا دیکھتا ہوں شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں، امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو دولت کے ساتھ میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں اور غریبوں کا اتنا اونچا مقام ہے۔ آخری لفظ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، مسلم حدیث ہے کہ ربا اشعثا اغبرا ذی التمرین لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، لباس ایسا ہے کہ کسی کے دروازے پر جائے تو کوئی اس کو قبول نہ کرے، سب ٹھکرا دے، اتنا غریب ہے کہ بال بھی صحیح ٹھکانے نہیں کر سکا، بدن سے گرد کو بھی دور نہیں کر سکا، کوئی ایسا لباس بھی نہیں لا سکا کہ جس کو دیکھ کر کے کسی کے دل کے اوپر افیکٹ ہو، دروازے پر جائے تو دھتکار دیا جائے۔ لیکن پھر رب فرماتا ہے لیکن سنو، لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے، وہ جو کہیں اللہ ان کے کہنے سے کر دے۔ ایسا وہاں بھی مثال دی گئی تو غریب سے دی گئی، اتنا غریب مگر ایسا کہ قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے، وہ کہے خدا کی قسم بارش ہوگی تو فوراً بارش ہو جائے، وہ کہے قسم خدا کی ایسا ہو جائے گا تو فوراً ایسا ہو جائے۔ وہاں بھی میرے نبی نے گنایا تو غریب ہی کو گنایا۔ غربت اگر ان حکمتوں کے ساتھ میں ناپی جائے تو اتنی بڑی حکمت اس کے ساتھ میں ہے اور ایسا راز وہاں سمایا ہے کہ آدمی مالدار ہونے کو نہیں غریب ہونے ہی کو پسند کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شکر گزاری میں اللہ نے ہم سے مانگا ہے، غریبوں کے لیے مانگا ہے۔ ہماری شکر گزاری مال میں اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم تقاضوں پر عمل کر لے۔ باقی تفصیل آئندہ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Yesterday we looked at the conditions of charity being valid, that it is important to look at the way the wealth was acquired before giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and also where you are giving this wealth. These are very important conditions that are attached to giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Today's topic is on how a person should be grateful for having wealth and the virtues of poverty itself. So some blessings that we have received from Allah subhanahu wa ta'ala require us to be grateful and thankful, and that is it. So when a person, for example, has a child, then Allah subhanahu wa ta'ala has required us to be grateful, to be thankful of this blessing. And then we are responsible for looking after the child and raising the child according to Islamic standards. But there are other blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that require us to be grateful and thankful. And in addition to that, they have a specific obligation attached to it in order to show your true gratefulness and thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. So for example, if a person has wealth and he is grateful of this wealth, but he's not giving the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he's thankful, he thanks Allah subhanahu wa ta'ala every single day that Allah has given him all this wealth, but he's not giving the way of Allah, he does not give his zakat, then this person's thankfulness is not true and sincere. Because if he was truly thankful and grateful for Allah subhanahu wa ta'ala has given him, then he would have given his zakat in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But because he's not giving his zakat, then truly he is not grateful. So to be truly grateful, you must also fulfill the obligations that are attached to the gratefulness and the thankfulness. So with zakat, with wealth, you have to be grateful and thankful. And in addition to that, in order to show that you are truly grateful and thankful, you must give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, because it's an obligation that's attached with giving wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the condition attached to wealth itself. You must be grateful and give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, if you give thanks, I will give you more. And if you are ungrateful,
then my punishment is severe. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that if a person is grateful, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless him with even more. But if he is ungrateful, he does not fulfill the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has set for a person to be able to be grateful on the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala warns us that the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is very severe. So you must first fulfill the obligations and then fulfill the voluntary actions, which is what many people neglect nowadays. Is they fulfill many of the voluntary things, but they neglect all of the obligations. Whereas a person who neglects the obligations and fulfills only the voluntary actions, Ghuthi Adam says with regards to such a person that he's foolish. Foolish is the one who carries out the voluntary forms of worship and misses all of the obligations. Because Allah subhanahu wa ta'ala has not asked you to do the voluntary. Allah subhanahu wa ta'ala has given you the discretion. It's your own choice. If you want to do it, you can do it. But the things that Allah subhanahu wa ta'ala has obliged, that has been made obligatory upon us, you're missing that and doing all of the voluntary. Then this person is foolish, that Allah subhanahu wa ta'ala has ordered him to do the obligatory and is missing the obligatory, and instead he's doing the voluntary, which Allah subhanahu wa ta'ala has not ordered him, has left it on his own choice. So because of this Ghuthi Adam describes a person as foolish who does not fulfill the obligations. So the first thing to do is to fulfill all of the obligations, and then you do all of the voluntary. So you must fulfill the obligatory salah, and then you can pray all of the nawafil. You must do the farz fasts, the obligatory fasts, and then you can do as many nawafil fasts as you want. You must first give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala as zakat, then you can give as much as you want as nafil in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So all of these things, all of these obligations must be done before you do any of the voluntary. Otherwise, if you do the voluntary and you miss out all of the obligations, then all of your voluntary actions are left dependent. They are left hanging. They are not accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala, neither is the reward given to you until you fulfill the obligations first. So the voluntary must only be done after the obligations. It comes after the obligations. You must do them after you have fulfilled all of the obligations, and not be foolish and do only the voluntary and miss what Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon us. In addition to this, helping those who are less fortunate than us, it pleases Allah subhanahu wa ta'ala. And to emphasize this, in the hadith, in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in a narration, he narrates a hadith Qudsi, which is Allah subhanahu wa ta'ala says. So in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala will say on the day of judgment, on the day of reckoning, He will say to a person, He will say, O son of Adam, I was sick, but you did not visit me. And this person will say, Oh my Lord, how could I visit you when you are the Lord of the world? So Allah subhanahu wa ta'ala is free from being sick. Allah subhanahu wa ta'ala does not get ill. He is free from this. Despite that Allah subhanahu wa ta'ala says, I was sick, but you did not visit me. This person says that, how can you be sick, O Allah? How can I visit you when you are the Lord of the worlds? So then Allah subhanahu wa ta'ala will say to this person, did you not know that one of my servants was sick and you didn't visit him? If you had visited him, then you would have found me there. Meaning you would have found the reward of Allah subhanahu wa ta'ala by going to visit a person who is sick, a person who is less fortunate, who is needy, who is in need of help and assistance. Allah subhanahu wa ta'ala says and describes in this hadith, Allah subhanahu wa ta'ala says, Son of Adam, I was sick. So he references, Allah subhanahu wa ta'ala says, I was sick. He attaches himself with the people who are less fortunate, because Allah subhanahu wa ta'ala is with those who are patient, and the ones who are less fortunate are always patient, and for that reason Allah subhanahu wa ta'ala is with them. But to emphasize this point, how close these people are to Allah subhanahu wa ta'ala, how close the less fortunate are to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala attributes it to Himself. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala will say, O son of Adam, I needed food, but you did not feed me. You did not give me food. So this person will say, Oh my Lord, how could I feed you when you are the Lord of the world? Allah subhanahu wa ta'ala is free from eating and drinking. Allah does not need food. Then Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, did you not know that one of my servants was hungry, but you did not feed him? If you had fed him, you would have found its reward with me. In the same way, again, Allah subhanahu wa ta'ala attributes this servant to Himself. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala will say, O son of Adam, I was thirsty, but you did not give me something to drink. Then He will say the same thing, Oh my Lord, how can I give you something to drink when you are the Lord of the world? You are free from all of this. So then Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, did you know that one of my servants was thirsty, but you did not give him a drink? If you had given him a drink, then you would have found his reward with me. Again, Allah subhanahu wa ta'ala attributes this person to Himself. This shows the closeness that the less fortunate people have with Allah subhanahu wa ta'ala, because they are patient in the
trials and tribulations that they are going through. The fact that they are less fortunate, they are patient. And because they are patient, Allah subhanahu wa ta'ala is with them, as stated in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says that He is with those who are patient. So because of that, Allah subhanahu wa ta'ala attributes the servant that is less fortunate to himself. And because of this is how we gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. If we give to these people, then we can gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala through this way. In addition to this, generally helping another person, even if they are not less fortunate, is itself is also rewarding, and it also holds great virtue. In one hadith, the Prophet ﷺ said that if a person gives iftar to a fasting person in this month, in the month of Ramadan, then his sins will be forgiven. So if a person just gives iftar, gives a person something to open his fast with, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive this person's sin. This is such a great virtue that by giving someone food, even if they are not less fortunate, even if it's just someone who is, even if someone is wealthy and you give them just food to open their fast, then Allah subhanahu wa ta'ala says that his sins will be forgiven. So his helping a person in general is also has great virtue, and is also can also grant us closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And in this narration as well, some of the companions, they said to the Prophet ﷺ that, we are not as rich, we cannot give this wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot feed a person iftar, we cannot give this person iftar because we ourselves don't have enough for iftar. So how can we gain this virtue? How can we have our sins forgiven by feeding someone? So the Prophet ﷺ said that the reward will be given to the person who even gives just a date, or give someone just water, then the same reward is given to such a person. So even if you give something very small to a person who is fasting, even if it's just a date, even if it's just water, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins as a result, because you are helping someone else. You are giving something to someone else, and you're making someone else happy. This pleases Allah subhanahu wa ta'ala, even if the person is not less fortunate. So those who are less fortunate, Allah subhanahu wa ta'ala is very pleased when you give to them, and Allah subhanahu wa ta'ala is also pleased when you help someone else. So in Islam, the principle is if you help others, then Allah subhanahu wa ta'ala is very pleased, and helping others gives a way of getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And with regards to poverty, there is a great secret in poverty itself. This is why the Prophet ﷺ himself decided to choose the way of poverty. And the Prophet ﷺ being the king of the worlds, and Allah subhanahu wa ta'ala having given him all of these treasures in the world, these virtues that Allah subhanahu wa ta'ala, and his fadail that Allah subhanahu wa ta'ala has given the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because of this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam could have chosen to live the life as a king in this world, as many prophets previously have been given the physical world, the materialistic of this world, as the king of this world. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he decided to choose the path of poverty, of physical poverty, of materialistic things, whereas the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself has all of the virtues and blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, and the bounties that Allah has given him. But the physical poverty in this world, materialistic wealth, the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to choose, he chose not to have this materialistic wealth, and he chose poverty. There must be a great secret in this if the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the best of creation, chose this route. And the scholars have written with regards to poverty that it's the hallmark of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, that the poor and the less fortunate, they are patient, and because of this they have superiority over those who may have a lot of wealth but they are not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, whereas these people who have very, very less, they are patient on what Allah subhanahu wa ta'ala has given them, and because of this Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah is with those who are patient. So they have this superiority over others who do have wealth, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that He is with the patient. So because of this, these people have a greater closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, and they have a greater rank than those who may have wealth and are not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. It's also said that the poor people will enter paradise. And then one narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is stated that the poor people who are less fortunate, those who do not have wealth, materialistic wealth in this world, they will enter paradise 500 years before those who have wealth. And even within the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, there's a reason why many of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they chose the path of poverty and of not having materialistic wealth, because there is a secret in poverty, and it grants a person closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. There's a great secret in this only for the people who understand. So in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that those who are poor, they will enter paradise 500 years before those who have wealth, those who are rich. So there's clearly a great virtue in
having less materialistic wealth in this world. Because these people, again, they are patient, and because of this they are close to Allah subhanahu wa ta'ala and have superiority over everyone else who does have materialistic wealth in this world. In another narration, the Prophet ﷺ said to Sayyidah Aisha radiallahu anha, that if you want to meet me, then do not go to those who are rich and wealthy. Do not sit with those who are rich and wealthy. The Prophet ﷺ did not say to her that do not sit with those who are needy, do not sit with those who are poor, do not sit with those who have nothing. The Prophet ﷺ said to her that do not go to those who are rich and wealthy. Why? Because when a person has wealth, generally when a person gets wealth, he becomes arrogant. And he feels that he's independent. He has all of this wealth and he feels arrogant. And he's not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And in one narration, the Prophet ﷺ has said that if a person has a mustard seed worth of arrogance, then he will go to Jahannam. He will not go to Jannah. Just having a mustard seed worth of arrogance in your heart, because of this you will go to Jahannam. So the Prophet ﷺ advised Sayyidah Aisha not to sit with those who are rich and wealthy, and instead to be with those who are poor, less fortunate. Help those who are poor, who are less fortunate, who do not have much of this materialistic wealth, because these people are the ones who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. They have the secret that many people do not know, the secret of poverty, which the Prophet ﷺ himself chose, and many of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala have chosen. Because when a person does get wealth, it's a big test. When a person has wealth, will he be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala? Will he be thankful? Will he give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? All of these are tests, and very difficult for a person to pass this test. Whereas when a person has very less, and this person is patient and he's happy with what Allah subhanahu wa ta'ala has given him, and because of this person gains closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas when a person has a lot of wealth, he does not fulfill the obligations that are upon him, and on top of this he becomes arrogant and he feels that he's independent. And because of this, the Prophet ﷺ said that if you have a mustard seed worth of arrogance, then you will go to Jahannam. So because of this, it shows the importance of poverty, and it also shows that if you yourself are not poor and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with wealth, then at least, at the very least, help those who are less fortunate, sit with those who are less fortunate, assist those who are less fortunate, and Allah subhanahu wa ta'ala, through their blessings, Allah subhanahu wa ta'ala will also bless you, and you will also be able to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, because those who are poor are close to Allah subhanahu wa ta'ala, and you will gain closeness to Allah through the blessings of these people who are less fortunate. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.